وہ دلہن بنی انشال کے قریب آیا، آہستگی سے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا، روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایلوس، میرا بازو چھوڑو، مجھے نہیں تم سے کوئی بات کرنی۔ مگر ایلوس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انشال، تم ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں پاکیزہ نہیں ہوں، میرے تعلق تھے دوسرے مردوں کے ساتھ۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نہیں ہوں اچھی لڑکی، طلاق دے دو مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور ایلوس نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تم اس قدر گری ہوئی لڑکی ہوگی، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو آنکھوں کے سامنے آہل کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ کیوں آہل، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اس نے اپنی کلائیوں کو دیکھا جہاں سے ساری چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے وہ رات بھر روتی رہی۔ ایلوس گھر کے باہر بیٹھا ہوا مسلسل سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے انشال کا چہرہ گھومنے لگا۔ جب وہ لڑکھڑاتی ہوئی کلب سے باہر نکلی تھی تو آہل کے ساتھ آیا تھا۔ آہل وہی مرد ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کا چلتا رہا۔ کیا مجھے ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ملی؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے۔ انشال سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا قدم بھی اٹھائے گی۔ رات کو نہ جانے کب وہ باہر سے آیا تو وہ صوفے پہ آڑی ترچھی سو رہی تھی، ہلکے سے لباس میں موجود تھی۔ اٹھ کے بیڈ پہ چلی جاؤ، نرمی سے اسے پکارا، مگر وہ اٹھی نہیں، شاید بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ انشال، تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار وہ پریشان ہو گیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پہ لٹایا اور اس کی گال کو تھپ تھپایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکا ہلکا اتنی ٹھنڈ میں پسینہ آ رہا تھا، مگر دھندلایا ہوا سب کچھ نظر آنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے سامنے ایلوس کی جگہ پہ آہل نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہوئی ایلوس کے سینے سے چپک گئی، اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ آہل، تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ آہل، ایسے تو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم نے کیوں مجھے چھوڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ ایلوس نے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا تو گویا وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایلوس کو دیکھ کے خشک گھونٹ بھرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایلوس خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، خبردار جو آج کے بعد میں نے کسی اور غیر مرد کا نام تمہاری زبان پہ دیکھا بھی تو۔ ایلوس کی بات سن کے وہ بالکل سہم گئی۔ سو جاؤ، یہ کہتا ہوا وہ جا کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ سارے حق تو تم لے چکے ہو، اب کیوں مجھ سے دور بھاگ رہے ہو؟ کیونکہ تم ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہو۔ پاکیزہ لڑکی ہوتی تو آج تم میری محبت کو محسوس کرتی، تم دیکھتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور جا کے صوفے پہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات بھر یوں ہی بیٹھی رہی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ایلوس کے چہرے سے ٹکرائی تو بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ابھی بھی وہ یوں ہی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا، کہنے لگا، ایسے ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ بیوی ہو تم میری، جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں ہوں جو میں تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ یہ کام بیوی کا ہی ہوتا ہے، تو مہربانی ہوگی جا کے ناشتہ بناؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ الماری سے اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ نکالتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔
وہ غصے میں اٹھی، جلدی نکلیں، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ وہ دروازے پہ دستک دینے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ٹائم لگے گا مجھے، یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے خاموش ہو گیا۔ میں نے بولا ہے جلدی نکلو۔ وہ بار بار دروازے پہ دستک دینے لگی۔ اتنی ہمت ہے تم میں دروازہ توڑ دوں گی۔ اچھا، وہ اندر سے بڑبڑایا۔ ہاں ہمت ہے مجھ میں نے دروازہ توڑ دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے پیچھے ہوتی دروازے کو دھکا مارنے لگی تھی، مگر اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ پیچھے ہوا تو شاور آن ہو گیا۔ وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگ گئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے ایلوس کو دیکھ رہی تھی، جس کی نیلی آنکھیں جو سب سے زیادہ اسے خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس وقت انشال کے دل میں بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ شخص بہت زیادہ حسین ہے۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ او ہو، مکمل طور پہ دوبارہ سے مجھے نہلا دیا ہے، وہ غصے میں یہ کہتا ہوا اسے خود سے دور کر گیا۔ مکمل طور پہ وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ ہاں تو میں نے بولا تھا نا، دروازہ کھول دیں، اب مجھے کپڑے پکڑا کے جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے باہر دھکا دیتی دروازہ بند کر گئی۔ اس نے دروازے کو گھورا، اپنا بھیگا ہوا حلیہ دیکھا۔ نفی میں سر ہلاتا ہوا الماری کی طرف گیا۔ وہاں سے اس نے دوبارہ سے اپنے کپڑے نکالے، چینج کر کے کچن کی طرف آ گیا۔ اسے خود عادت تھی اپنا کھانا بنانے کی۔ وہ کھانا بنا کے ٹیبل پہ لگا چکا تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ اتنے میں وہ آئی، بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ اس نے بالوں کو ٹاول میں لپیٹا ہوا تھا۔ تمہارے گھر میں ڈرائر نہیں ہے کیا؟ میں نے بال خشک کرنے ہیں۔ نہیں ہے، اتنا ملکہ عالیہ بننے کی ضرورت نہیں، آ کے ناشتہ کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتہ لگا چکا تھا۔ ہاں، یہ تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ ناشتہ۔ نئی نویلی دلہن کو کوئی اچھا سا ناشتہ دینا چاہیے۔ نئی نویلی دلہن اگر میرے ارمان پورے کر دیتی تو میں کبھی بھی ایسا ناشتہ نہ دیتا۔ وہ بھی طنز مارنا نہیں بھولا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کے بیٹھ گئی۔ وہ سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا اور بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے آہل مکمل طور پہ بھول گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے حقیقت بتا دے۔ دن گزرنے لگے، وہ اس کا سنجیدہ رویہ، وہ گھر سے چلا جاتا، شام کو ہی واپس آتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے، مگر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے لگا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کب وہ ایلوس کی طرف مائل ہونے لگی، کب اسے ایلوس سے محبت ہونے لگی۔ وہ بھول گئی تھی، وہ سب کچھ بھول چکی تھی، کیونکہ وہ اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اور سب سے بڑھ کے وہ اب ایک بلا کا حسین شخص تھا۔ آدھی رات کو اس نے کروٹ بدلی تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں ایلوس کے چہرے کی طرف گئیں۔ اس کے دل نے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ اس کی گال کو چھوئے۔ وہ اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کی گال تک لے گئی۔ اس نے کبھی یہ گلہ نہیں کیا تھا، یہ گھر چھوٹا ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ وہ سارے کام کرنے لگی تھی۔ جس طرح وہ لاڈلی تھی، نخروں والی تھی، وہ بہت زیادہ بدلنے لگی تھی۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ ایلوس کی گال پہ رکھا تو ایلوس کی فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ایلوس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے دوبارہ سے اپنی گال پہ رکھ لیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ ڈرنے لگی ہو کیا مجھ سے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی مزید اس کے قریب ہو گئی۔ وہ دونوں بہت پاس تھے۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے کچھ ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو گئی۔ ان دونوں کی پیشانی سے پیشانی ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی ناک پہ اپنا ناک رگڑتی ہوئی کہنے لگی، مجھے ایسے لگتا ہے
جیسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی بہت زیادہ والی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کون سا جھوٹ بولا ہے؟ آہستگی سے بولی، تم نے آہل کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کے وہ گھبرا گئی، اسے دور ہونے لگی، مگر وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ خبردار، جب دور جانے کی کوشش کی، میں بہت بری ہوں نا، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میں نے کب آپ کو برا کہا؟ آپ نے مجھے ڈانٹا بھی تھا، ایلوس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، اس ڈانٹ کی شکایت آپ کو اب یاد آئی ہے کرنی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ دونوں کے درمیان کسی قسم کے کوئی فاصلے باقی نہ رہے۔ صبح صبح موبائل بجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور دوسری طرف دیکھا تو ایلوس نہیں تھا، شاید باتھ روم میں تھا، شاور لے رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا۔ کیسی ہو جانے من؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ کون؟ وہی جانے من۔ اتنی جلدی تم مجھے بھول گئی ہو؟ اتنی جلدی تو نہیں بھولنا چاہیے تھا تمہیں۔ پتہ ہے، میں دوبارہ تمہارے پاس واپس آنا چاہتا ہوں۔ جو سکون مجھے تمہارے پاس میسر ہوتا ہے وہ مجھے کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ جو سکون مجھے تمہاری باہوں میں ملتا ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ملا۔ اس کی باتیں سن کے انشال کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ کتنے دنوں بعد اس نے آہل کی آواز سنی۔ جلدی سے کال کٹ کر دی۔ وہ اپنے موبائل کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے جلدی سے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اتنے میں ایلوس بھی شاور لے کے باہر آ چکا تھا۔ بھیگے ہوئے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ صبح صبح کس کی کال تھی؟ پتہ نہیں، شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ گھڑی کی طرف ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، تو میں جا رہا ہوں۔ بالوں کو اچھی طرح سیٹ کرتے ہوئے وہ چلا گیا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ پیچھے سے پوچھتی رہی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے کی طرف آئی۔ اتنے میں دروازے پہ بیل ہوئی۔ ابھی ہی انہیں واپس آنا تھا۔ اسے لگا تھا شاید ایلوس واپس آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے آہل کو دیکھ کے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی، مگر آہل نے دروازے پہ ہاتھ رکھا اور دروازہ کھولتا ہوا اندر آ گیا۔ ساتھ ہی دروازے کو لاک لگانے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ پتہ ہے، تمہاری باہوں کی اتنی بری عادت ہو چکی تھی کہ اب مجھے تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل لگتا ہے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ وہ گھبراتی ہوئی بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آہل جیسے ہی اس کے قریب آیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج بھی تمہارے پاس سے مجھے ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے جیسے آج سے کچھ وقت پہلے آتی تھی۔ ہائے، تم میری باہوں میں ہوتی تھی، کتنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ابھی بھی میرا دل کرتا ہے کاش تم اسی فلیٹ میں ہوتی۔ میرا جب جی چاہتا میں تمہارے پاس آ جاتا، اپنی تمام خواہشات پوری کر لیتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں، آج تو اپنی خواہشات پوری کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ غصے میں اسے پیچھے دھکا دے گئی۔
زوردار تماچا آہل کے منہ پہ رسید کیا اور آہل اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ اپنے گھر کے ڈرائیور کی تم بیوی ہو۔ وہ اس پہ طنز کرتا ہوا بولا، میں محبت کرتی ہوں، وہ جیسا بھی ہے، اس کے بارے میں کوئی بکواس مت کرنا۔ وہ چلائی، مگر وہ اس کے قریب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے دھکا دیتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ جاتے ہی اس نے کمرے کو اچھی طرح لاک لگایا۔ میں نے بولا دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دیتا رہا، مگر انشال اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بری طرح سے روتی رہی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلائی۔ کیوں؟ اب میری زندگی برباد کرنے آئے ہو؟ پہلے تم نے میری زندگی برباد کی ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، میں تمہاری اور اپنی اصلیت بتا دیتا ہوں تمہارے شوہر کو۔ خبردار جو تم نے بتانے کی کوشش کی، اور ویسے بھی وہ سب کچھ جانتا ہے، بلکہ بتا دو جو تمہیں خوشی ملتی ہے اسے سب کچھ بتا کے، تو بتا دو میری طرف سے، اجازت ہے تمہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ چلا گیا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ باہر آ کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، مگر ابھی تک ایلوس واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ایلوس کو بار بار کال کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے میں موبائل سائڈ پہ پھینک دیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کپکپاتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، کون ہے؟ ایلوس ہوں یار، دروازہ کھولو، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے ایلوس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ایلوس، مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے آج میں کتنا زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے کتنا زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنا سر کے اس کے سینے پہ ٹکا کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایلوس سے اتنی محبت کب سے کرنے لگی تھی۔ ایلوس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی میری غیر موجودگی میں آیا تھا کیا؟ فوراً سے اس کی آنکھوں کے سامنے آہل کا چہرہ آنے لگا۔ انشال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تھا کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا تھا، بس ویسے ہی مجھے شاید آپ کے بغیر اب رہنے کی عادت نہیں رہی۔ اب اتنی دیر تک مجھ سے دور رہیں گے تو میرا دل تو تڑپے گا نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور ایلوس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اس کی گال پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اور میری بیگم نے میرے لیے یقیناً کھانا نہیں بنایا، منہ پھلائے بیٹھی ہوئی ہوگی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو آ جاؤ، مل کے بناتے ہیں۔ نہیں، آپ بنا دینا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بیگم آپ کو بس منہ بنانا آتا ہے، کھانا تو شوہر سے ہی بنوانا ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور کچن میں آ گیا۔ ایپرن پہنتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ کھانا بنا رہا تھا۔ وہ اسے پیچھے سے ہگ کیے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں یہ اچھا ہے، دیکھے تو صحیح، میں بھی تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے؟ اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، ایسے ہی محبت کروں گا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بوسہ دیا، مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، ایسے ہی محبت کروں گا نا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟
مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے میں نے آپ کو کھو دیا، میں کبھی آپ کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بابا کو حقیقت بتا دیں۔ اس رات میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ میں کبھی بھی تمہارے بابا کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے دوست کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کون سے دوست کا؟ پتہ ہے ہمارا بچپن ساتھ میں گزرا تھا، کتنا ہم نے وقت ساتھ گزارا تھا۔ کیا تم سب کچھ بھول چکی ہو؟ وہ بالکل اسے پیچھے لگا چکا تھا۔ کیا مطلب ایلوس؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے بہت کم یاد تھا وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا جسے وہ نیلی آنکھوں والا ہی کہتی تھی، مگر اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ 10 سال کا تھا اور تب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اسے تو کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، مگر تھوڑی بہت اسے باتیں یاد تھی۔ نہ کبھی اس نے اس بارے میں سوچنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ ہے بچپن سے تم مجھے کتنی حسین لگتی تھی۔ میں بابا کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو سب سے پہلے مجھے تمہیں دیکھنے کی چاہ ہوئی تھی۔ امریکہ میں بابا کے انتقال کے بعد بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت کچھ ایسا تھا جو میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں ان معاملات میں پھنسا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ تمہارے بابا سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے انہیں بولا تھا میں ان کے پاس ڈرائیور کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا تمہارے لیے انہیں ڈرائیور چاہیے، اور ڈرائیور کی نوکری صرف میں نے اس وجہ سے کی تھی تاکہ تمہارے قریب رہ سکوں۔ مگر کب تم سے مجھے اتنی شدید محبت ہو گئی یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ حیرت سے ایلوس کو دیکھنے لگی جو اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جو اس پہ اتنا بڑا راز فاش کر رہا تھا، اور وہ اس کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی۔ وہ شخص دل ہی دل میں اسے کتنا چاہتا ہے۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک کو محسوس کرنے لگی۔ تو پھر تم اسے اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتے ہو؟ بہت جلد تمہیں بڑے گھر میں لے جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ وفادار رہو۔ بے شک تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہارا کبھی آہل سے رابطہ ہو۔ تم صرف میری ہو۔ میں کبھی تمہارا نام کسی دوسرے مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اتنا جانتا ہوں بے شک اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنایا بھی تھا تو ایک دفعہ ہی بنایا ہو۔ شاید وہ تمہاری غلطی تھی، اس وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ مگر سامنے کھڑے ہوئے ایلوس کی باتیں سن کے اس کے کانوں میں آہل کی باتیں گونجنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس نے ایک دفعہ تعلق بنایا ہے، مگر اسے آہل کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ یاد آنے لگا۔ وہ ڈرنے لگے، مگر پھر سے اس کے قریب ہو گئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ آپ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ بتائیں، مجھ سے وعدہ کریں، آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے دھیرے سے مسکرا دی۔ ایلوس نے کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہیں اس کے پہلو میں بیٹھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ سر اس کے سینے پہ ٹکایا ہوا تھا۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اور وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی وہ معصوم سی لڑکی جس کے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، آہستگی سے اس کی گال پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے اور اسے لا کے کمرے میں خود صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لیپ ٹاپ نکال کے کام کرنے لگا۔ اس کے کچھ پروجیکٹ تھے جنہیں مکمل کرنا تھا۔ اس کے بعد اس کا کھویا ہوا سب کچھ اسے واپس مل جانا تھا، اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک کام کرتا رہا۔ وہیں صوفے پہ سو گیا۔ صبح بھیگے ہوئے بال اس کے چہرے پہ لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بال اس کے اوپر سے اٹھانے کی
کوشش کر رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی، لیکن ساتھ بار بار بجتے ہوئے موبائل نے اسے ڈسٹرب کیا تھا۔ اس نے موبائل سائڈ پہ کیا اور کھینچ کے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کیا تمہیں سوچ رہا ہے؟ شوہر کا موڈ خراب کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، مطلب شوہر کا موڈ تو اچھا ہو جائے گا، خراب تو پھر آپ کا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر کے بولا۔ ایلوس کی معنی خیز بات سن کے وہ مسکرانے لگی۔ میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، جلدی آ جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ ایلوس نے موبائل کی طرف دیکھا جہاں پہ مسلسل میسیجز آ رہے تھے۔ اس نے واٹس ایپ کھولی اور رانگ نمبر سے بہت زیادہ ویڈیوز اور تصاویر آئی ہوئی تھی۔ وہ ان تصاویر کو دیکھنے لگا، ساتھ وہ میسیجز کو پڑھنے لگا۔ ایک ایک تصویر کو دیکھتے، میسیج پڑھتے اس کے چہرے پہ غصہ آنے لگا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتا، موبائل کو سائڈ پہ پھینکتا کمرے سے باہر آیا۔ کچن میں کھڑی وہ مسکراتے ہوئے چائے بنا رہی تھی۔ ایلوس نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ نیچے فرش پہ جا گری، اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کھڑے ایلوس کو دیکھنے لگی۔ ایلوس، آپ؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ اس کے بالوں سے پکڑ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے باہر لے کے آیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں تم سے کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں ایک پل بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بازو سے پکڑ کے وہ باہر لے جانے لگا۔ نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں بولا تھا میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا، مگر اس کے باوجود تم نے بے وفائی کی ہے۔ وہ چلایا، اس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، آہل کے پاس جاؤ، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ایلوس پلیز دروازہ کھولیں۔ ایلوس میں کہاں جاؤں گی؟ ایلوس پلیز، میں اپنے بابا کو بھی چھوڑ چکی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، میں آپ کے علاوہ۔ ایلوس پلیز بتائیں میں نے کہاں جانا ہے؟ پلیز دروازہ کھولیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ وہاں سے گزرنے والے سب لوگ اس کی طرف دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رو رو کے اس کا حلق تک بیٹھ چکا تھا، مگر وہ شخص دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ پلیز ایلوس دروازہ کھولیں، میں مر جاؤں گی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد ایلوس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایلوس کو دیکھتے ہی روتے ہوئے آ کر اس کے سینے سے لگی۔ ایلوس اسے خود سے دور کرنے لگا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں ایلوس، وہ میرا ماضی تھا، پلیز اسے بھول جائیں۔ اور یہ سارا ماضی پتہ ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز اور تصاویر، یہ سب کچھ وائرل ہو چکا ہے، تمہارے بابا تک بھی پہنچ چکا ہوگا۔ وہ چلایا تھا، لیکن پلیز مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے نا، یہ سب کچھ کیا ہے بتاؤ۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں تمہیں پاکیزہ لڑکی سمجھتا رہا، میں نے تمہارا یقین کر لیا، جو تم نے بتایا میں نے سارا یقین کر لیا، مگر یہ شخص کہہ رہا ہے تم اس کے نکاح میں نہیں تھی۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن یہ تب کی تصاویر ہیں جب تم اس کے نکاح میں نہیں تھی۔ اسے دکھا رہا تھا۔ وہ ڈرنے لگی، میرا یقین کریں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیسے یقین کر لوں؟ تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں تم پہ کسی قسم کا کوئی یقین کروں۔ اب تم کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، میں تمہیں مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے آج تک اپنے بابا کو حقیقت نہیں بتائی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا تھا میری حقیقت اپنے بابا کو بتاؤ، کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، مگر تم
وہ بھی نہیں چاہتی؟ کیا تم بتاؤ مجھے۔ اب کی بار اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا چلایا۔ وہ روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا، مگر جاتے جاتے گھر کو لاک لگا کے گیا تھا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ میں نے اس شخص سے محبت کی، اسے اپنا آپ سونپ دیا، اس سے نکاح کر لیا۔ کتنی میں پاگل تھی، کتنی میں بے وقوف تھی۔ آج میری انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، بیڈ پہ اونٹھے منہ لیٹی، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ ایلوس، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم ایسے اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے پہلے سے نکاح کیا ہوا تھا۔ میں مزید تمہیں تفصیل نکلوا کے دیتا ہوں کہ کب نکاح کیا تھا اور یہ کب کی تصاویر ہیں۔ تمہیں اس ٹائم اپنی بیوی پہ یقین کرنا چاہیے، ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں ایسے اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ حماد اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حماد کی بات سن کے وہ کہنے لگا، لیکن یہ تصاویر وائرل ہو چکی ہیں۔ حماد کہنے لگا، دیکھو میں ڈیلیٹ کروا دوں گا، ٹینشن مت لو، ہر جگہ سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتا ہوا بولا، جاؤ گھر، اس وقت تو اسے تمہاری ضرورت ہے، کیوں تم اسے سزا دے رہے ہو؟ مت اسے تکلیف دو۔ حماد کی باتیں سن کے وہ تھوڑا ریلیکس ہو گیا، ورنہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شاید وہ یہ قدم اٹھا گیا۔ وہ کافی دیر سے واپس گھر آیا، کمرے میں گیا تو ابھی تک اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے پاس آیا، وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہوتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی انشال کو اپنائیت کا احساس ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے وہ کہنے لگی، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی تو آپ مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے دور نہیں رہ پاؤں گی، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ایلوش نے انشال کو خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ برا بیہیو کیا، لیکن میں بھی ڈر گیا تھا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود نہیں جانتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مزید اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ ساری تصاویر ہمارے نکاح کے بعد کی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں، یہ غلطی نہیں، یہ میرا گناہ تھا۔ میں نے گھر والوں سے چھپ کے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا، تمام تعلق بنائے ہوئے تھے، لیکن مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس دن صبح کے وقت اسی شخص کی کال آئی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بار وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر بھی آ چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں واپس اس کی زندگی میں چلی جاؤں، مجھے آپ سے چھیننا چاہتا ہے، لیکن میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے اسے ایک ایک بات بتا رہی تھی اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پہ آیا تھا؟ اگر یہ بات بتا دیتی تو اس کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ یہ سب کچھ کرتا۔ اچھا رونا بند کر دیں پلیز، وہ محبت سے بولا، مگر وہ ہچکیوں کے ساتھ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ پلیز، میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ آپ رونا بند کریں؟
ایسے روتی رہیں گی تو کام کیسے چلے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، اب بس آپ نے رونا نہیں، محبت سے اسے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو آ جاؤ، میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں، کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کیا بولا ہے؟ آ جاؤ نا، چلتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ چلو اٹھو، شاباش۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھایا، اس کے گرد بڑی سی سیاہ چادر لپیٹی تھی، اسے لے کے باہر آ گیا، اور وہ ریسٹورنٹ پہ بیٹھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا ارد گرد کے لوگوں سے، کیونکہ کافی لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چلے نا یہاں سے۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہوئے کچھ لڑکے اس ٹاپک پہ بحث کرنے لگے۔ ایلوس غصے میں اٹھا۔ ایلوس پلیز چلے یہاں سے۔ وہ ایلوس کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایلوس اس لڑکے کی گریبان سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، خبردار، جو بکواس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ پہ مکہ رسید کر چکا تھا۔ اب ایسی بازاری عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے گھومو گے تو ایسی باتیں تو سننے کو ملیں گی نا۔ وہ غصے میں بولا، اور اس کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایلوس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے لے کے باہر آ گئی۔ اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھتے ہی اسے بہت شدت سے دبوچ لیا، اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ کافی وقت بعد جب وہ گھر پہنچے تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ویڈیوز تو وہ لوگ ڈیلیٹ کروا چکے تھے، مگر جنہوں نے دیکھی تھی انہوں نے تو بات کرنی تھی۔ وہ اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ دیکھو، پریشان مت ہو، زیادہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے نا۔ آہل، یقیناً کیا ہوگا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایلوس گھر پہ موجود نہیں تھا۔ وہ ایلوس کو پورے گھر میں تلاش کرنے لگی، دروازہ بھی لاک تھا، شاید وہ کسی کام سے چلا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بار بار ایلوس کے نمبر پہ کال کرنے لگی، مگر ایلوس ضروری میٹنگ میں بیزی تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی کال پک نہیں کر پایا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ انشال کو لگا شاید ایلوس واپس آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی، مگر سامنے کھڑے ہوئے آہل کو دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دوبارہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے پاس آ گیا، اس کے بازو کو پکڑ کے کہنے لگا، آج کیسے مجھ سے بچ کے جاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ اس کے منہ پہ کوئی رومال رکھ چکا تھا، جس کے بعد وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو بیڈ کے ساتھ بندھا ہوا پایا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو دوبارہ میرے پاس آ کے؟ تمہارا شوہر تو بہت تیز نکلا، مجھ تک بھی اس نے رسائی حاصل کر لی۔ کل رات بہت بری طرح سے پٹوایا ہے مجھے، یہ دیکھو۔ وہ اسے اپنی پیشانی کا زخم دکھانے لگا۔ بہت پہنچا ہوا شخص ہے تمہارا شوہر، لیکن اب اسے کیا پتا کہ آہل کیا چیز ہے۔ آہل سے اب تم بچ کے دکھانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا، اس کے جبڑے کو دبوچ کے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں سے تم زندہ سلامت واپس نہیں جا سکو گی۔ خبردار آہل، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں کبھی میسر آ جاؤں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، میری جان، میں یہاں سے کہاں جا سکتا ہوں، کیونکہ تم یہاں پہ اس وقت میرے گھر میں ہو۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی، وہ اسی کے گھر میں موجود تھی۔ یہ فلیٹ تھا، تمہیں پتہ ہے،
جہاں پہ ہم نے کتنے حسین لمحات گزارے ہیں، کتنے اچھے لمحے گزارے ہیں۔ وہ دوبارہ سے جا کے پیچھے صوفے پہ بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم کتنی حسین لگنے لگی ہو۔ اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے ہر اس لمحے سے اب تو محبت ہونے لگی ہے، جو لمحے میں نے تمہارے ساتھ گزارے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ایلوس نے گھر کا دروازہ کھولا، مگر پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے اسے حیرت ہوئی، جلدی سے اندر داخل ہوا۔ انشال آپ کدھر ہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، انشال کو پکارنے لگا، مگر اسے انشال کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھتا رہا، اچانک اسے دیوار کے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی تھی جو انشال کی تھی۔ وہاں پہ کچھ مردانہ بوٹوں کے نشان بھی موجود تھے، جنہیں دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ آہل میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کل والی مار شاید بھول گئی ہے۔ دوبارہ تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا ہے تو آج آخری دفعہ ویسے ہی لمحات ایک دفعہ پھر سے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں تمہیں تب کھولوں گا جب تم رضامندی دو گی۔ اس کے بعد میں خود تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ بس آخری دفعہ تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی، دور رہو مجھ سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، اچانک پیچھے سے دروازہ کھلا۔ سامنے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ ایلوس کھڑا ہوا تھا۔ پولیس والے اسے پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ آہل غصے میں کہنے لگا، ایلوس میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایلوس جلدی سے انشال کے پاس آیا، اسے کھولنے لگا۔ جلدی سے جیسے ہی اسے کھولا تو انشال ایک دم سے اس کے گلے سے لگ گئی تھی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بولتی ہو نا، جب آپ مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک شدت سے روتی رہی، اپنا کوٹ اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ وہ اس وقت اور ہی ایلوس لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ اسے لے کے باہر آیا، سامنے کھڑی ہوئی گاڑی میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت سے ایلوس کو دیکھنے لگی۔ میری ہی گاڑی ہے، بیٹھ جاؤ آ کے۔ دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انشال کے گھر کی طرف اس نے گاڑی موڑ دی۔ کافی وقت بعد انشال کے گھر کے سامنے اس کی گاڑی رکی۔ انشال حیرت سے ایلوس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس نے آ کے دوسری طرف سے دروازہ کھولا۔ نکلو باہر، پھر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کے باہر اس سے نکالا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ سامنے منیب صاحب کو دیکھتے ہی وہ ڈر گئی تھی۔ ایک ایک قدم بڑھاتی ان کے پاس آئی، ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان سوری، میں نے آپ کا یقین اور اعتبار توڑا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں بہت بری بیٹی ہوں نا، میں اچھی بیٹی نہیں بن سکی بابا جان۔ آپ نے مجھے ہر طرح کی آزادی دی، لیکن میں نے آپ کی نافرمانی کی۔ اس وجہ سے میں نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے، کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اسے خود سے الگ کر گئی۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن کیا ہے، میرے پاس آخری یہی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا پلیز، وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ایلوس کہنے لگا، آپ کی امانت آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ ایلوس تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، لاڈلی ہو، اسے ایسے تو ایلوس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا نا۔ یہ بارات لے کے آئے گا، باقاعدہ دھوم دھام سے تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔
گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ ایلوس کے اور اس کے درمیان اس کے بابا نے رابطہ ختم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ شادی سے پہلے اب تم دونوں کوئی بات نہیں کرو گے، اور اس نے 1 منٹ نہ جانے کیسے گزارا وہی جانتی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھتی، راتوں کو اس کا دل بے چین ہونے لگ جاتا۔ ایلوس سے بات کرنے کو اس کا دل بے چین ہونے لگ جاتا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا وہ ایلوس سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگی ہے، اور آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ ایلوس کے سنگ رخصت ہو کے ایلوس کے بڑے محل نما گھر میں آ گئی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، بلیک رنگ کی شیروانی میں موجود ایلوس کمرے میں داخل ہوا، جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، آ کے اس کے سامنے بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو میرے پاس؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ایلوس کی بات سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ ایلوس نے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد اسے اپنے قریب کرتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ آج ہم مکمل ہو گئے ہیں، میری بچپن کی محبت مجھے مل گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا، اور اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی، اور وہ دونوں آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبنے لگے۔